تو جس فرد یا قوم اور ملک نے تبلیغ قبول نہیں کی ان پر قہر برس جاتی ہے۔ جس سرزمین پر تبلیغ پر پابندی لگ جاتی ہے وہ سرزمین آگ ہو جاتی ہے، خدا کا غیظ و غضب ان پر برس پڑتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا ہوں بعض ملکوں کا، ان کے لوگ ہیں، دل آزاری ہے، لیکن قہر برس رہا ہے اور عذاب خدا کا برس رہا ہے، زمین معاف نہیں ہو رہی، حجر شجر آگ، معافی نہیں ہے۔ جس زمین پر وہ قدم رکھتے وہاں قیامت آ جاتی، کیونکہ انہوں نے مبلغین کو ذبح کیا ہے۔ اور شاہ اسماعیل کا قافلہ صوبہ سرحد آیا، ابتدا میں بڑا احترام کیا گیا، آخر میں جا کے نافرمانی اور بے وفائی کی گئی اور شاہ صاحب اپنے سپاہی سمیت شہید ہو گئے۔ تو سکھ لاہور سے آئے اور امرتسر سے، اور وہ غیرتی قوم پٹھان ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے، تاکہ خدا تعالیٰ پھر سزا اسی حساب سے دیتا ہے۔ امیر بلخ نے مولانا روم کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، تو مولانا روم نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ، آپ مجھے نہیں چھوڑتے، میں جا رہا۔ 500 سال تک بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا۔ بلخ نوشیروان کا بھائی گم ہو گیا تھا، بہت تلاش کیا، اس جگہ مل گیا، کہتا بلخ، واہ میرے بھائی، وزما رو رہا، تو بلخ بن گیا بلخ۔ امام بخاری کو امیر بخارا نے نکالا اور تنگ کیا، اور سمرقند گئے، واپس آئے اور وہاں گئے اور وہ تخرتنگ میں فوت ہو گئے۔ تو آج 1300 سال گزرنے کے باوجود بخارا معاف نہیں ہے، ترمذ سمرقند معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے جس زمین پر بے عزت کیے گئے اس زمین پر غضب نازل ہوتا ہے، صدیوں ہزاروں سال تک وہاں عذاب برستا ہے۔ اور پاکستان کے مسلمانوں نے وقت کے عظیم فقیہ و مجتہد، میدان علم اور سیاست کے فاتح مفتی محمود کا احترام نہیں کیا جو ان کا حق تھا، تو اللہ نے ان پر عورتیں اور ایسے ظالم مسلط کیے جنہوں نے پاکستان کے مقاصد کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ اور جب 30 سال کا عرصہ گزر گیا تو پاکستان آدھا کاٹ کے رکھ دیا گیا، تو تم اہل ہی نہیں ہو، اس سلب نعمت شروع ہو گیا۔ اور ہندوستان کے لوگوں نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا احترام نہیں کیا، تو ہندوستان میں ہندو اور سکھوں نے وہ حشر کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ جس سرزمین پر اللہ کے نیک بندے دعوت اللہ اور تبلیغ کے متصفین جو اصل نواب اور جانشین انبیاء ہے ان کی بے آبروئی کی گئی اور توہین کی گئی، اللہ اس زمین اور وہاں کے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں ہے من انشد منکم ضالتہ فی المسجد، جو مسجد میں گمشدگی کا اعلان کر لے، ضالہ کا لفظ آیا ہے گمشدہ چیز، فقولوا لا ردہ اللہ الیک، کہو اللہ تمہیں یہ چیز کبھی نصیب نہ کرے، لأن المساجد لم تبن لها، مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی، اس کام کے لیے تو ریڈیو پاکستان ہے۔ نااہل ائمہ اور بے دین انتظامیہ مساجد کی، ان کی وجہ سے مساجد سے ریڈیو پاکستان کے برانچ بن گئے۔ اے فلاں کا گدھا گم ہوا ہے، اگر کہ اس کی ٹانگ پھنس گئی تو ہمیں بتاؤ۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی۔ وہ یہ خدا کی مسجد، خدا کا گھر، ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا اور کسی کو مت پکار۔ دلت طریق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 2 کام بڑے عجیب کیے۔ ایک تو مسجد نبوی سے فاصلے پر ایک مطہرہ بنا ہوا ہے، مطہرہ وضو خانہ، اور فرمایا عجم کے لوگ بہت آ رہے ہیں،
گھروں سے پانی لانا آسان نہیں ہے. صحابہ کو کہا یہاں پانی بھرو، مسافر لوگ وضو کریں. کتنا بڑا احسان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 22,000 اصلاحات فرمائی. 22,000 اصلاحات دانی نے، فاروق اعظم کی سیرت میں دانی محدث نے لکھا ہے. 22,000 اصلاحات قیامت تک کوئی کرے گا تو عمر پہلے کر چکا ہو. دوسرا کام یہ کیا کہ ایک چبوترا بنوایا مسجد نبوی سے باہر، اور اس چبوترے کا نام رکھا بطیحا. بطیحا. اور فرمایا من کان منکم ینشد الضالہ، جس کو گمشدگی کا اعلان کرنا ہو فلیخرج ہاں ہونا، یہاں آ جائے. ان المساجد لم تبن لہا، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے مسجد میں گمشدگی کا اعلان جائز ہے مگر انسانی گمشدگی مت. دلیل کیا دلیل ہے؟ لاؤ پیش کرو. نہ انسان کا اعلان جائز ہے نہ حیوان کا اعلان جائز ہے. غلط ہے. علل اطلاق ممانعت وارد ہے، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی. ہاں فقہاء نے اس کا لکھا ہے کہ مسجد میں جو چیز گم ہو جائے، جیسے جوتے لا کے آپ نے یہی رکھے، اس کا آپ مسجد میں نمازیوں سے پوچھ سکتے ہیں. مسجد کے اندر جو چیز گم ہو گئی ہے اس کی گمشدگی کا اعلان تو فقہاء نے لکھا ہے. باقی یہ کہ باہر کوئی انسان گم ہو یا حیوان گم ہو، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، اس کا اعلان مسجد میں جائز نہیں ہے. اور جو اعلان کرے گا نبی کی دل آزاری کرے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سنے وہ کہے لا رد اللہ الیک، اللہ آپ کو یہ گمشدگی کبھی نصیب نہ کرے. ہماری مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہے. صحیح قول میں 63 جگہ انعام میں قل اور بغیر قل کے خطاب ہے. پوری عمر یہ کام کرتے رہے، ہٹ نہیں سکتے. اور وہی 23 سال آئی ہے تو 23 مرتبہ قالو قالو قالو، وہ یہ تو کہتے رہیں گے، یہ تو اعتراض بکتے رہیں گے، پرواہ نہ کرے آپ. خلق می گویت کے خسر و بت پرستی می کند، آرے آرے می کند با خلق عالم کار میں. کام کے لوگ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، وہ آگے بڑھتے ہیں. تو ایک مبلغ جب دینی تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے میدان میں نکلتا ہے تو تکلیفیں تو پیش آئے گی. ابتدائی مرحلہ بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو تسلی آ گئی اعراف کہ دین کی مخالفت کرنے والے اگر باز نہیں آئے تو اے پیغمبر آپ دیکھیں قوم نوح کو اور قوم لوط کو اور قوم سمود کو اور قوم عاد کو اور قوم مدین کو میں نے آخر کار غرق کیا. پیغمبروں کی تبلیغ نہیں مانی انہوں نے.